की बीवी जेल में हो और शहबाज शरीफ साहब की 2 हो 3 हो या 4 बीवी हो, चारों के 4 जेल में हो, ये हो नहीं सकता। तो मैं आपको कहता हूं ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब पे 200 FIR हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 FIR नहीं हो। ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की बीवी जेल में हो और शहबाज शरीफ साहब की 2 हो 3 हो या 4 बीवी हो, चारों के 4 जेल में हो। ये हो नहीं सकता। आपने जो बेंचमार्क रखा है इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि हम आगे जाएंगे। मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे इंजीनियर साहब मेरे भाई है, मैं रात को सोता हूं तो मुझे इसकी चीखें आती है कि यार ये बेचारा कब जेल में होगा। जुनेद अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, इस असम्बली में उन लोगों को मौका मिलना चाहिए और उन लोगों का हक होता है जो वोट से असम्बली में आए। स्पीकर साहब आपके तो 17 मेरी नजर में सब वोट से आए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई आपके 17 मेंबरान इलेक्शन जीत के आए, तो उसी तनासब से आप उसको मौका दे और जिस तनासब से हम इलेक्शन जीत के आए हमें उसी तनासब से मौका ले। मिनिस्टर साहब आसान करते मैं 2013 में मैं नए बना हूं, मैं 2018 में मैं नए बना हूं, मैं अब मैं नए बना हूं। अगर मैं किसी का हक का के असम्बली में आया हूं तो मुझ पे भी लानत और मेरे बच्चों पे भी मनालत। हिम्मत करके हर बंदा जो तकरीर करेगा ये अल्फाज दोहराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जनाब स्पीकर साहब, एवरेज ग्रोथ अगर हम देखें तो 2.3% ग्रोथ है और आबादी में इजाफा कर देके तो 2.5% जो है आबादी में ग्रोथ है। तो अंदाजा कर ले कि मुल्क तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है। एक हमारी हुकूमत थी जिसमें कोविड के बावजूद जो है 6% पे ग्रोथ थी। अजीब बात है जब मौजूदा वजीर आजम साहब उसी टाइम जब बात करते थे तो कहते थे जिसकी तनख्वाह जो है 30,000 से कम होगी तो उसको गरीब जो है माना जाएगा। उस टाइम स्पीकर साहब जब पेट्रोल की प्राइस जो है 135 रुपए पर लीटर थी, जब डॉलर की कीमत 107 रुपए पर लीटर थी, लेकिन मौजूदा मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जिसकी तनख्वाह 8,400 रुपए से ज्यादा होगी उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। अंदाजा कर ले, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। इनका एक ही एजेंडा है और बात इतनी बड़ी बड़ी करते। कल वजीर आजम साहब ने मेरी दरखास्त की कि वजीर आजम साहब आपने तो आज सारा हाल भर के सबसे जो है डस बजवाए, अपनी तारीफों के गिन गाए। ये इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो ईरान और अमेरिका की उसने कोशिश की, उसने किरदार अदा किया था। ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात खराब थे उस वक्त के वजीर आजम ने उसमें किरदार अदा किया था और हम सबको फख्र है अगर पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया हो। आप हमें छोड़े, अपोजिशन को छोड़े, अवाम को छोड़े, जिसका तस्वीर आपने इलेक्शन में अपने साथ लगाया है बयान, उसको तो इंसाफ दिला देना, उसको इंसाफ। वो बेचारा आज तक कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। मियां साहब ये न पूछे कि हमें तुझे आपको क्यों निकाला, ये पूछे कि मुझे क्यों लेके आए हो इस मुल्क में जब वजीर आजम बनाना ही नहीं था। और हमें कल ये कह रहे थे हमें ईरान की कौम पे फख्र है, हमें ईरान की हुकूमत पे फख्र है कि उसने एक सुपर पावर की मुकाबला किया और उसको मजबूर किया कि उसको एक एग्रीमेंट पे लेके आए। अगर हमारे उस टाइम की, मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ साइपर पाकिस्तान में नहीं आया होगा, साइपर ईरान में भी आया होगा, लेकिन उसके आर्मी चीफ ने जो है उस साइपर पे अमल नहीं किया, उस टाइम के अपोजिशन लीडर ने उस साइपर पे अमल नहीं किया। हमें अफसोस इस बात की है जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पे एक मुंतखब हुकूमत को गिराया था आज वो यहां पर मजे कर रहे, और जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो आज जेलों के सलाखों के पीछे है। अगर ईरान में शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर होता तो आप सोचते उसका क्या होता। और हमें अजीब बात है, यहां पर हमने सुना था कि अगर साइफर जो है, अगर साइफर सही निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं उस जनाब से पूछता हूं कि अपनी बात पे तो कायम रहे ना। आज तो दुनिया
دنیا کو پتا چلا کہ سائفر جو ہے صحیح تھی، پھر آپ اپنے بات پہ کیوں نہیں ٹکے رہتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، یہاں پر وہ فائنانس منسٹر صاحب نے، کیونکہ اس کا عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، انہوں نے 15 ٹریلین روپے کا ٹارگٹ دیا۔ بھائی جان بتائے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے، بھائی جان بتائے آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا، آپ کی ترقی نہیں ہو رہی، تو 15 ٹریلین روپے آپ کہاں سے دیں گے؟ اس کا ایک حل اس نے نکالا۔ ابھی پچھلے دنوں میں FBR کے ایک بندے سے میری بات ہوئی، اس نے کہا MNA صاحب ہم مجبور ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ پورا کرے، چاہے جس طریقے سے آپ پورا کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آج اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے، اس کے اکاؤنٹ بلاک کیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بزنس کرتا ہے، اس کی دکانیں بند کی جاتی ہے، اس سے بدلے کی شکل میں FBR والے جو ہے پیسے لے رہے۔ آپ کے پاس کوئی، آپ ہمیں بتائے کہ 15 ٹریلین کا ٹارگٹ آپ نے کس طرح دیا ہے؟ میں آپ کو آج ہی کہتا ہوں کہ منی بجٹ آئے گا، میں آج کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے گا، میں آج کہتا ہوں کہ اس کی کوئی تیاری ہے نہیں ہے۔ جب ملک میں امن نہیں ہے، جب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو یہ ٹارگٹ کہاں سے یہ جو ہے اچیو کرے گا؟ جناب اسپیکر صاحب، ملاکن ڈویژن اور ایکس فاٹا جو تھا، آج بھی وہاں پر دہشت گردی ہے، آج بھی وہاں پہ امن و امان کے حالات بد سے بدتر ہے، لیکن موجودہ حکومت نے وہاں بھی ٹیکس نافذ کیا۔ آپ بتائیں جہاں پر امن نہیں ہے، آپ بتائیں جہاں پہ کاروبار نہیں ہے، آپ بتائیں انویسٹر پاگل ہے کہ اس حالات وہاں پر انویسٹمنٹ کرے؟ آپ نے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی مزید حیران کر دی۔ آپ بتائیں کہ وہاں کے لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ آلریڈی ہمارے جتنی بھی پیسے والے تھے، جتنی بھی انویسٹر تھے، وہ پنجاب چلے گئے۔ آپ اگر ہمیں دے نہیں سکتے، ہماری NFC کی شیئر آپ ہمیں نہیں دے سکتے، فاٹا کی کمٹمنٹ کسی حکومت کی نہیں تھی، ریاست کی ذمہ داری تھی، ریاست نے کمٹمنٹ کی تھی کہ فاٹا کی ترقی سارا پاکستان مل کے کریں گے، آپ اس میں ہمارا حصہ نہیں دیتے۔ آپ PDP بناتے ہیں تو KPK کو کچھ نہیں دیتے۔ آپ بتائیں اگر KPK میں آپ کا ووٹ نہیں ہے، اگر KPK کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے، تو آپ کا اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے؟ آپ کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ KPK میں حالات کو دیکھو، KPK کے امن و امان کو دیکھو، KPK سارے پاکستان کے لیے جو ہے قربانی دے رہا ہے۔ KPK کو آپ نے اس حالت میں چھوڑ دیا، آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا جس پہ ہمارے کاروبار کا جو ہے انحصار تھا۔ آپ غریب کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں، جو ایک بوری گندم کے وہاں لے کے جاتا ہے آپ اس کو تو پکڑتے ہیں، جو ایک چھوٹا سا لوٹا جو ہے گھی کا لے کے جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس ملک پہ رحم کریں۔ اس حکومت میں اداروں کو ہم نے بے توقیر کیا، اس حکومت میں آئین کو بے توقیر کیا، اس حکومت میں ہم نے قانون کو بے توقیر کیا۔ آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جواب دے، آپ لوگ ہمارا کیا مقابلہ کر سکے؟ میرے بھائی انجینئر صاحب منسٹر تھے وہاں پر گلگت بلتستان میں، ماشاءاللہ 2 مہینے رہے، سرکاری پروٹوکولوں میں رہے، سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لگے، لیکن اس ٹائم لیکن وہاں کے چیف الیکشن کمشنر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انجینئر صاحب سے پوچھے کہ بھائی جان آپ یہاں کیا کر رہے؟ میں 20 گھنٹے رہا اور مجھے وہاں سے نکالا گیا، اور پھر کہتے الیکشن آپ نے جیتے۔ بھائی جان ہمت ہے تو آؤ، ہمت ہے تو مقابلہ کرو، ہمت ہے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو۔ یہ جو آپ کے ساتھ لمبی لمبی تقریری کریں گے، پھر محسن نقوی صاحب ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی لے کے آئے گا، پتہ نہیں ہاتھ سے پکڑے گا یا کان سے پکڑے گا، زبردستی آپ سے ووٹ لے جائے گا۔ یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اکٹھے ہیں، آپ لوگ ساتھ ہیں اس ملک کو بگاڑنے میں، جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے میں۔ وائنڈ اپ کریں پلیز۔ سر جی ابھی وائنڈ اپ کریں، آپ 14-15 منٹ پہ چلے گئے ہیں، 7 منٹ تھے آپ کے ایلوکیٹڈ۔ سر جی ڈبل ٹائم۔ سر جی ایک بات ہے، باہر بات نہیں کر سکتے، سیاسی نہیں، باہر تو آپ بہت کرتے ہیں، جلسہ ہم کر نہیں سکتے، تو یہاں پر تو بیٹھنے دینا۔ نہیں، یہاں بیٹھیں ضرور، مگر آپ کے ایلوکیٹڈ ٹائم سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا۔ کھولیں، تعاون ہمارے ساتھ کرے کہ آپ ہمیں جو ہے اتنا موقع تو دے۔ سر جی میں آپ سب سے میری اپیل ہے، میں آپ کو بتا دوں اسپیکر صاحب،
میں ہر 14 ہو دفعہ گئے، ایک بات کرتا کسی ہوں، اور کی باری نہیں آئے گی۔ ایک بات سر جی۔ جی، ہم جب یہاں حکومت میں ہوتے تھے تو سعد رفیق صاحب اکثر آتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ ہم تو بھگت رہے، آپ بھگتیں گے، شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی، شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی، اگر ہاں اس دن ہم سمجھے تھے تو یہ نہیں بھگتتے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب پہ 200 ایف آئی آر ہو اور شہباز شریف پہ جب ہماری حکومت آئے گی 300 ایف آئی آر نہیں ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو، چاروں کے 4 جیل میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے جو بیچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے۔ مجھے اپنی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے انجینئر صاحب میرے بھائی ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخیں آتی ہے کہ یار یہ بیچارہ کبھی جیل میں ہوگا۔ امیر مقام صاحب کی طرف بار بار ہم تو بھگت رہے، لیکن یہ جنید صاحب نہیں بھگت امیر سکے۔ مقام صاحب کی طرف، امیر مقام صاحب کی طرف اشارے نہ کریں، مائک کھولیں۔ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے وہ کس طرح رو رہے تھے، ہمارا لیڈر بھی نہیں رو رہا، وہ فریادی نہیں کر رہا، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکے۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ کی چیخیں اتنی نکلے گی کہ آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ شکریہ جی۔